السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جس شہر سے بھی ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ میں 5 وقتہ نمازی تو نہیں ہوں، لیکن میں جب بھی مسجد جاتا ایک ادھیڑ عمر کے بزرگ کو مسجد کے باہر دروازے کے پاس نمازیوں کی جوتیاں سنبھالتے اور سیدھی کرتے دیکھتا، اور پھر جیسے ہی نمازی نماز پڑھ کر باہر نکلتے وہ بزرگ نمازیوں کے پیروں کی طرف جوتی بڑھاتے ہوئے التجائی لہجے میں کہتے، میری مغفرت کی دعا کرو، یہاں تک کہ رونے کے ساتھ ساتھ ان کی ہچکیاں بن جاتی، آنسو ان کی داڑھی کو بھگوتے رہتے۔ نہ جانے کیوں ان بزرگ سے ایک عقیدت سی ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھوں، حضرت آپ سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے کہ مغفرت کی دعا ختم ہی نہیں ہوتی؟ اور پھر ایک روز میں نے ان سے یہ سوال پوچھ بھی لیا، جس کے جواب میں وہ بولے، مجھ گنہگار سیاہ کار کی کہانی سن کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا، ہاں یہ ضرور ہوگا کہ تم مجھ سے نفرت ضرور کرنے لگو گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر ہزاروں قطر رونا شروع کر دیا۔ اور پھر شاید اتفاق ہی تھا کہ جس روز میں ان بزرگ سے سوال کر رہا تھا اس کے دوسرے دن وہ بزرگ آنا غائب ہو گئے۔ کچھ روز بعد مجھے مسجد میں آنے والے ایک صاحب کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ بزرگ شدید بیمار ہیں اور مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اندر کیا چاہے دو آنکھیں، میں ان کا ایڈریس معلوم ہوتے ہی سارے کام چھوڑ چھاڑ کر ان سے ملنے جا پہنچا۔ وہ ایک کچی بستی کا بوسیدہ سا تقریباً 40 گز کے پلاٹ پر بنا ایک کمرے کا ٹین کی چادروں والا گرمی سے جھلستا ہوا مکان تھا، جہاں مان کی چارپائی تھی۔ ایک معمولی سی چادر بغیر گدے کے بچھی تھی، جس پر وہ بزرگ بخار کی شدت سے جھلستے بدن کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ میری سلام کے جواب میں انہوں نے کپکپاتا ہوا ہاتھ بڑھا کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ میں پھٹ پھٹ کر روؤں۔ یا اللہ، بے بسی سی بے بسی تھی، یہ ایسی بے بسی تھی جو صرف محسوس کی جا سکتی تھی۔ حضرت آپ نے کچھ کھایا پیا بھی؟ دوائی لی؟ کسی ڈاکٹر کو بلاؤں؟ میں ایک ہی سانس میں سوالات کیے چلا جا رہا تھا۔ وہ مسکرائے اور نکاہت زدہ آواز میں بولے، بہت کھایا بہت پیا، اب حساب کا وقت آیا چلا جاتا ہے، ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ میں مرنے سے پہلے تمہارے سامنے اعتراف گناہ کر لوں۔ یہ سب کہہ کر انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے لپک کر ان کو سہارا دیا اور پھر ان کی کمر کے پیچھے 2 تکیے سہارے کے لیے لگا دیے۔ ذرا دیر بعد وہ بزرگ آہستہ سے بولنا شروع ہوئے اور میں ہمت کر کے ان کو اپنی آغوش میں لیا۔ میرا نام شبیر علی ہے۔ میرے ابا کا انتقال میرے بچپن میں ہو گیا تھا۔ میری اماں محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ یوں ہمارے گھر میں ہر وقت چھوٹی بڑی بچیوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ اماں کو قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہمارے محلے کی بہت سی لڑکیوں کو کشیدہ کاری اور سلائی بھی سکھایا کرتی تھی۔ ہمارے گھر کو محلے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مجھے اپنے گھر میں لہراتے رنگین آنچل بہت اچھے لگتے تھے۔ اس زمانے میں کالج کی لائف بھی انجوائے کر رہا تھا۔ میری اماں دن رات محنت کر کے مجھے پڑھا رہی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا، لیکن پڑھائی میں ہٹ کر میرا دل ان آنے والی چھوٹی بڑی لڑکیوں میں لگا رہتا تھا۔ اکثر جب میں گھر پر ہوتا اور جب اماں ان بچیوں کو سبق دے کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی تو میں ان چھوٹی بچیوں کے ساتھ سبق سننے کے بہانے اپنی گود میں بٹھا لیتا اور پھر اپنا ہاتھ اس بچی کے جسم پر رگھنا شروع ہو جاتا۔ بچی بیچاری شرم اور خوف کے مارے بول نہ پاتی۔ میری ان حرکات سے بچی جتنا سہمتی مجھے اتنا ہی لطف آتا۔ یہ 6 سے 8 سال کی عمر کی بچیاں جو بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، میری حرکات سے بہت جلد خوف زدہ ہو جاتی۔
اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اپنے محسوسات اور خوف کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ میں جب ان بچیوں کو اپنی گود میں بٹھاتا تو اماں دور دور سے دیکھ کر مسکراتی رہتی۔ وہ شاید دل میں یہ سوچتی کہ کیونکہ میری کوئی بہن نہیں ہے اس لیے میں بچیوں میں ایک خاص بہنوں والی دلچسپی رکھتا ہوں۔ ہائے میری بھولی بھالی جتنی ماں۔ شام میں ذرا بڑی لڑکیاں کشیدہ کاری سیکھنے آتی تو میں خیالوں ہی خیالوں میں ان کے جسم کے نشو و فراز میں الجھ جاتا۔ ان لڑکیوں میں ایک ریشم بھی تھی۔ وہ صرف نام کی ریشم نہ تھی، ریشم کا لچھا، سفید سرخ رنگ، ہری آنکھیں، دراز قد، گھٹنوں کو چھوتے سیاہ بال، گلابی ہونٹ اور ہونٹوں کے پاس بیٹھا حسن کا نگہباں سیاہ دل۔ وہ ایک غریب مزدور کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی جو دن میں اجرت لے کر لوگوں کے کپڑے سیتی اور شام کو اماں سے کشیدہ کاری سیکھنے آتی۔ میں جب بھی اس کو دیکھتا میرے سارے جسم پر جیسے چوٹیاں سی رینگنے لگتی۔ قصہ مختصر کرتے ہیں، دن میں تو ان سہمی بچیوں کے ساتھ شغل جاری رہتا اور دن رات ریشم کے خیال سے بہت بے چین گزرتی۔ میں جتنا ریشم کے لیے تڑپ رہا تھا وہ اتنی ہی میرے جذبوں سے بے خبر اور لاپرواہ تھی، اور حد تو یہ تھی کہ وہ مجھے بھائی کہہ کر بلایا کرتی۔ دراصل اماں کی وجہ سے محلے والے مجھے بہت بھروسہ کرتے تھے۔ ویسے بھی بظاہر میں ایک سیدھا سادہ شریف اور پڑھاکو قسم کا نوجوان سمجھا جاتا تھا، اور وہ اتوار کا دن تھا۔ اماں میری خالہ کے گھر قرآن خوانی میں گئی ہوئی تھی۔ بچیوں کی چھٹی تھی۔ میں اس چھٹی اور اماں کی غیر موجودگی سے موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک واہیات فلم دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے جب فلم کی گندگی میرے ذہنی طور پر میں خود بھی شامل ہو گیا تھا کہ ریشم چلی آئی۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے ٹی وی بند کر دیا۔ بھائی شبیر، استانی جی کہاں ہیں؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ اس لمحے مجھے تصور میں ایسا لگا جیسے ریشم میرے سامنے بے لباس موجود ہو۔ اماں اندر اسٹور میں بیٹھی کپڑے درست کر رہی ہیں۔ خیریت؟ میں نے اس پر اپنی ہوس بھری نگاہ جما کر پوچھا۔ اماں نے کمیٹی کے پیسے منگوائے ہیں، وہ اسٹور کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، اور پھر اسٹور کے اندر چلی گئی۔ جہاں نہ اماں تھی نہ کوئی اور، دل میں شیطان فوراً ہی آ گیا کہ ایسے موقع زندگی میں کبھی کبھی ملتے ہیں۔ میں وہ وقت گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسٹور خالی دیکھ کر باہر آتی، میں نے تیزی سے اسٹور میں داخل ہو کر کنڈی لگا لی۔ میری درندگی کے جواب میں ریشم تو جیسے بے جان ربر کی گڑیا سی بن گئی تھی۔ شاید وہ یہ سوچ کر سکتے میں آ گئی کہ استانی جی کے بیٹے شبیر بھائی نے یہ کیا کیا۔ استانی جی کے گھر میں اس کی عزت تار تار ہو رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہ کر سکی۔ وہ جانے سے پہلے سرد آواز میں بولی، شبیر، میں تم کو اب بھائی نہیں کہہ سکتی۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے اس پر میں اور میرا غریب باپ تمہارا کیا بگاڑ لیں گے۔ مجھے تو بد دعا بھی دینی نہیں آتی۔ میں بھلا اپنی استانی جی کے بیٹے کو یہ کیسے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ کرے تم مر جاؤ، اللہ تمہیں مار دے، تمہارے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، تم برباد ہو جاؤ۔ میں کیا، میری اوقات کیا؟ استانی جی کہتی ہیں اللہ بہت بڑا منصف ہے۔ میں نے اپنا معاملہ اور تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے کیا، اللہ جو بہتر سمجھے تم سے کر لے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہ روتی ہوئی گھر سے نکل گئی اور میں سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے چھو کر دیکھنا چاہا، اپنے من میں سمونا چاہا۔ حیران تھا میں، بہت ناداں تھا میں، پر دھیرے دھیرے یہ اسرار کھلے۔ محبت تو ایک خواب ہوتی ہے، خالص دلوں کا عذاب ہوتی ہے۔ ہفتہ ہونے کو آیا، ریشم نہیں آئی۔ سوچ رہی ہوں کل اس کے گھر جاؤں۔ اماں نے رات کے کھانے پر مجھ سے کہا تھا۔ چھوڑیں اماں، اب آپ اس لڑکی کے لیے بھی پریشان ہو رہی ہیں۔
ہماری زندگی میں کیا پریشانیاں کم ہیں؟ اسے آنا ہوگا تو آ جائے گی، میں اپنے اندر کا ڈر چھپا کر بولا۔ اگر اس نے اماں کو سب کچھ بتا دیا؟ میں یہ سوچ کر ہی لرز گیا تھا۔ میں نے اماں کو ریشم کے گھر جانے سے منع کر دیا۔ دوسری صبح ابھی ہم ماں بیٹا بیدار ہی ہوئے تھے کہ ہمارے گھر اطلاع آئی۔ گزری رات کی کسی پہر سونے کے دوران میں ریشم کی دماغ کی رگ پھٹ گئی اور وہ مر گئی۔ اماں ریشم کی موت پر ہزاروں قطار رو رہی تھی کہ وہ ان کی دل چڑھی شاگرد تھی، جبکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ناچنے لگوں، کہ میں اپنے جرم کی افشا والے خوف سے بالکل آزاد ہو گیا تھا۔ لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ اللہ میرے جرم سے واقف ہے اور وہ خطا کاروں اور ظالموں سے نپٹنا اچھی طرح جانتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرتا چلا گیا۔ میری تعلیم ختم ہو گئی۔ میں نے شاندار نمبروں کے ساتھ انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اعلیٰ جاب، گھر اور گاڑی کی سہولیات کے ساتھ مل گئی۔ میں اماں کو لے کر اس پرانے محلے سے نکل آیا۔ نئے ماحول اور گھر میں آنے کے بعد اماں نے میری شادی میری خالہ کی نجمہ زاد سے کر دی۔ اب اماں بہت مطمئن تھی اور میں بھی۔ اللہ نے مجھے 2 پرتلے پیاری پیاری بیٹیوں سے نوازا۔ اماں اکثر میری بچیوں کو دیکھ کر کہتی، شبیر بیٹا، نہ تو اتنا خوبصورت ہے اور نہ ہی نجمہ، تیری بچیاں تو بالکل ریشم پر چلی گئیں، لگتا ہے ریشم نے نیا جنم لیا ہے۔ اماں کی ایسی باتیں سن کر میں اب کانپ جاتا، جبکہ دوسری طرف نجمہ اماں سے ریشم کی باتیں پوچھنے بیٹھ جاتی۔ وقت کا سفر جاری رہا کہ ایک روز اماں کا انتقال ہو گیا۔ اماں کے جاتے ہی میں اچانک عجیب وہمی اور شکی سا مرد بن گیا۔ میں نجمہ پر شک کرتا، اس کو کہیں آنے جانے نہیں دیتا۔ جیسے جیسے میری بچیاں بڑی ہو رہی تھیں، مجھے وہ تمام معصوم بچیاں یاد آنے لگی جن کی معصومیت کو میں داغدار کر چکا تھا۔ میں اپنی بچیوں کو سامنے بٹھا کر انہیں غور سے دیکھتا، ان سے سوالات کرتا کہ کوئی تمہیں گود میں تو نہیں بٹھاتا، کوئی تم کو ہاتھ تو نہیں لگاتا۔ نجمہ، تم بچیوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرو، کسی کو ان کے قریب نہ آنے دیا کرو، کوشش کرو کہ کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس روز میں ناشتے کی ٹیبل پر نجمہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نجمہ، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کون ہاتھ لگائے گا نمرا اور سمرا کو؟ یہ بلا جاتی کہاں ہیں؟ جبکہ انہیں اسکول میں داخل آپ نے کروایا نہیں ہے، جبکہ ایک کی عمر 8 اور دوسری کی 9 برس ہو رہی ہے۔ لو خدا بھلا دنیا کیا کہے گی؟ باپ پوزیشن ہولڈر انجینئر، ماں گولڈ میڈلسٹ MSc، اور بیٹیوں نے اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی۔ قرآن بھی میں انہیں گھر پر خود پڑھا رہی ہوں۔ آفس جاتے ہو آپ گھر کے دروازے کو باہر سے تالا لگا کر جاتے ہیں اور شام کو واپسی میں خود کھولتے ہیں۔ کسی رشتہ دار کے گھر ہم جاتے نہیں، کوئی رشتہ دار محلہ پڑوس سے ہمارے گھر آتا نہیں۔ اب میں اور کیا کروں؟ دنیا سے انوکھی بیٹیاں ہیں کیا آپ کی؟ نجمہ یہ کہتے کہتے رو پڑی اور میں بوجھل دل لے کر باہر نکل گیا۔ اب میں بھلا اس کو کیا بتاتا کہ اب میں جب بھی تنہا ہوتا ہوں میرے کانوں میں ریشم کی آواز آتی رہتی ہے۔ میں نے اپنا معاملہ اور تمہارا ہاتھ اللہ کے حوالے کیا، اور وہ تمام معصوم بچے جن کے ساتھ میں نے ماضی میں شرمناک حرکات کی اب اکثر میرے خیالوں میں آتی رہتی، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری اپنی دونوں بیٹیاں بھی ان کے درمیان موجود ہوں۔ میں نجمہ کو کیسے، کس دل سے اور کس منہ سے بتاتا کہ میری ماضی کے گناہ مجھے بے چین رکھتے ہیں؟ میں اپنی بچیوں کو، اپنی پھول جیسی معصوم بیٹیوں کو بچانا چاہتا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں، میں راتوں کو سو نہیں پاتا ہوں
میری تو اب بس ہر دم یہی سوچ اور خواہش ہے کہ یہ دونوں جلد سے جلد بڑی ہوں اور میں ان کی شادیاں کر دوں۔ میں ان کو ریشم کے صبر سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں ریشم کا مجرم ضرور ہوں، لیکن میرے جرم کی سزا میری بیٹیوں کو کیوں ملے؟ میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا جیسے ریشم ہمارے گھر کے کونے میں بال کھولے بیٹھی ہے اور سسکیوں سے رو رہی ہے۔ اس کی سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی اور میں گھبرا کر اٹھ بیٹھتا۔ میں اپنی بچیوں کے کمرے میں جا کر وہیں ان کے پیروں میں تکیہ رکھ کر لیٹ جاتا اور پھر پوری رات میری آنکھوں میں کٹ جاتی، تاکہ کوئی اگر ان کے پاس جائے تو پہلے مجھ سے ٹکرائے۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جب میرا وقت سزا آئے گا تو میں بس منہ تکتا ہی رہ جاؤں گا۔ اللہ گناہ گاروں کی رسی ضرور دراز کرتا ہے، ان کو ڈھیل بھی دیتا ہے، لیکن وہ جب چاہتا ہے رسی گھسیٹ بھی لیتا ہے، اور میری رسی بھی کھینچ لی گئی تھی۔ بے بس ہواؤں کی طرح تم بھی بے بس ہو اور میں بھی بے بس ہوں۔ آخر کب تک یہ بے بسی ہم پر راج کرے گی؟ یا تو یہ دم توڑ دے گی یا پھر ہم۔ میری بیٹی سمرا کا 14 سال کی عمر میں میرے دوست کے جاننے والوں کے یہاں سے رشتہ آ گیا۔ لڑکے کے ماں باپ نہیں تھے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ دبئی میں رہتا تھا۔ ان کی ڈیمانڈ صرف نیک اور خوبصورت لڑکی کی تھی، اور میری بیٹی نہ صرف کہ انتہائی حسین تھی بلکہ 5 وقتہ نمازی اور پرہیزگار بھی تھی۔ میں نے اپنی بچیوں کو پروں میں چھپا کر پالا تھا۔ میری بیوی نے اتنی چھوٹی سی عمر میں بیٹی کی شادی کرنے پر بہت اعتراض کیا، خصوصاً میں بیٹی کو انجان لوگوں کے ساتھ دبئی بھیجنے پر بالکل تیار نہ تھی۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور سمرا کو گھر سے رخصت کر دیا۔ وہ چند دن بعد پاکستان میں رہنے کے بعد دبئی چلی گئی۔ ابو، میرے دانت میں سخت درد ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیے۔ میں اس رات گھر میں داخل ہوا کہ میری پھولوں سے زیادہ نازک بیٹی نمرا گال پر ہاتھ رکھ کے میرے قریب چلی آئی۔ اس وقت 11 بجے رات کو کہاں لے جاؤں؟ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے اس سے کہا، ابو پلیز، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ دن میں تو گیٹ پر تالا لگا ہوتا ہے، اور پھر امی کی بھی طبیعت خراب ہے، میں کبھی آپ کے بغیر کہیں گئی نہیں ہوں، پلیز چلیے ابو۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں نے ایک نظر بخار میں جلتی اپنی بیوی نجمہ پر ڈالی اور دوسری نظر اپنی معصوم بیٹی پر۔ میں کبھی رات میں اپنی بچیوں کو لے کر کہیں نہیں جاتا تھا، لیکن اس کی تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی تھی، اور پھر میں نجمہ کو بتا کر نمرا کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکل گیا۔ ابھی میں اپنی گلی سے نکلا ہی تھا کہ 3 موٹر سائیکل سوار 6 لڑکوں نے میری گاڑی کو گھیر لیا۔ لامحالہ مجھے بریک لگانے پڑے۔ کہاں جا رہے ہو انکل؟ اس خوبصورت چیز کو لے کر ایک لڑکے نے خباثت سے گاڑی میں منہ ڈال کر پوچھا۔ بکواس بند کرو، تم کو شریفوں سے بات کرنی نہیں آتی؟ بغیر تو میں غصے سے لرز رہا تھا، اور نمرا، وہ تو خوف کے مارے جیسے بے ہوش ہونے والی تھی۔ ارے انکل، کیا شرافت درافت کا گانا گا رہے ہو؟ تمہاری بڑی بیٹی تو دبئی کی ڈانس پارٹیوں میں لوگوں کو جلوے دکھا رہی ہے، عیش کرا رہی ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ لڑکا خباثت بڑی ہنسی کے ساتھ میری گاڑی کا دروازہ کھول کر نمرا کو باہر گھسیٹنے لگا۔ میں نے اپنی بچی کو بچانے کی کوشش کی، لیکن ایک لڑکے نے اپنے پستول کا دستہ میری کنپٹی پر مارتے ہوئے کہا تھا، اب تم آرام کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ ہاں، میں بدنصیب ان درندوں کے درمیان اپنی بچی کو تنہا چھوڑ کر بے ہوش ہو گیا۔ اور پھر جب میری بیوی نجمہ کو نمرا کے اغوا ہونے کی خبر ملی تو اس کا دل فوراً ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ پولیس 2 دن تک میری بیٹی کو ڈھونڈتی رہی۔ تیسرے دن صبح سراب گوٹ کی جھاڑیوں سے اس کی برہنہ لاش ملی۔
سگریٹوں سے اس کا تمام جسم داغا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی۔ میری وہ بیٹی جس کی انگلی بھی کسی نے نہ دیکھی تھی، وہ برہنہ پڑی تھی۔ مجھ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی، اور مجھ پر ایک اور عذاب اس وقت آیا تھا جب مجھے اپنی دبئی میں بیاہی بیٹی سمرا کے بارے میں یہ پتہ چلا تھا کہ جو لوگ اس کو شادی کر کے لے گئے تھے وہ تو پیشہ ور لوگ ہیں۔ وہاں جا کر انہوں نے اس کو بھاری قیمت پر دلالوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا، اور اب میری بیٹی وہاں کی جدید ماڈرن طوائف بن گئی تھی۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میری سزا کو ختم کر دے۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو میرے مرنے کے بعد میری قبر پر دعاؤں کے پھول بھیجے۔ کیا تم میرے مرنے کے بعد میری مغفرت کے لیے دعا کرو گے؟ وہ اچانک ہی میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے مخاطب ہوئے تھے، اور میں جو سحر زدہ سی کیفیت میں بیٹھا ان کی کہانی سن رہا تھا، ایک دم حال میں واپس آ گیا تھا۔ ہاں ضرور کروں گا، میں نے اس مرتے ہوئے بوڑھے شرمندہ آدمی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا تھا۔ میرا یہ جواب سنتے ہی انہوں نے مطمئن ہو کر کلمے کا ورد شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ مجھے بھی کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، اور پھر کلمہ پڑھتے پڑھتے ان کی روح پرواز کر گئی، اور میں ان کے ساتھ بے جان وجود پر نظریں جمائے سوچتا رہا تھا کہ واقعی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میری امی کہا کرتی تھی کہ گناہ کی لذت چند لمحوں کی ہوتی ہے، اور جو اب دہی زندگی میں ہم گناہ کرتے وقت یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ مالک دو جہاں ہرگز کا حساب رکھتا ہے۔ ہم اس کے جس بندے کو تکلیف دے رہے ہیں وہ اس کا سوال بھی کر سکتا ہے۔ بعض اوقات سزا ہمارے پیاروں کو بھی مل سکتی ہے۔ ہم چند لمحوں کی گناہ بھری زندگی کی لذت کے لیے زندگی بھر کا عذاب کیوں سمیٹ لیتے ہیں کہ جس سے نجات کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ عین اسی وقت میرے دل سے آواز آئی، اللہ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، اگر وہ کہارے تو وہ غفار بھی ہے۔ وہ توبہ کی توفیق بھی انہی کو دیتا ہے جن کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وہ اپنے پیارے بندوں پر ان کی ہمت سے زیادہ مصیبت نہیں ڈالتا۔ اس کو ندامت سے روتی آہ پسند ہے، سو مجھے امید ہے کہ اللہ ان گناہگار بزرگ کو معاف کر دے گا۔ میں تو ان کی بخشش کے لیے دعا گو ہوں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ان کے لیے دعا کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیو آسانی سے مل سکے۔